فلسفہ کیا تھا بٹھانے میں. یاد رکھو رسول حکمت الہی کا وارث ہے. ابھی جو آیت میں نے پڑھی یعلمہم الناس الکتاب والحکمہ، رسول دنیا کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے اور اللہ کی حکمت سکھانے کے لیے آئے. اور اللہ کے رسول کا کوئی قول بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور اللہ کے رسول کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی. اور اصل مسلمان وہ ہے جو رسول کی حکمتوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو. اور مجلس کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ رسول اکرم اور آل رسول کی قول و فعل کی حکمت ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے. آئیے حکمت ڈھونڈیے کہ رسول نے اس کو تو آپ کہتے ہیں مہلت دینے کے لیے نہیں حضرت علی کو بٹھایا. تو کیوں بٹھایا؟ کیا حکمت تھی؟ بیٹھے ہو کچھ آپ کیا نور کام کر رہا ہے؟ جس کا نور کام کر رہا ہے وہی ثواب دے دے. اب اپنی عقل پہ زور دے، غور کر. حضرت نے بار بار علی کو بٹھایا کیوں؟ بار بار مل لہذا القلب فرمایا کیوں؟ اور علی نے ہر مرحلے پہ اپنے آپ کو پیش کیا کیوں؟ اور رسول نے علی کو اجلس فرمایا کیوں؟ جبکہ اگر اس پہلو کو دیکھو اس کو مہلت دینا مقصود تھا نہ، تو پھر کیا چاہتے تھے رسول؟ تو جواب اگر عقل ہے تو سوچ لے. رسول اکرم چاہتے تھے اس چھوٹے سے واقعے کے ذریعہ، میرے اس اقدام کے ذریعہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو یہ سمجھ آئے علی کا کوئی ثانی نہیں. نہ ثانی کوئی ہے نہ ہوگا. لوگ لوگوں کو ثانی کیا اعلیٰ بنانے کی کوشش کریں گے، افضل ماننے کی کوشش کریں گے، کہنا کہ افضل ہے فلاں یہ اور ہے، کسی کا افضل ثابت کرنا اپنے آپ کو یہ بات کچھ اور ہے. تو رسول اکرم اگر چاہتے تو بھیج دیتے فوراً. لیکن اے اس مجمع میں جمع ہونے والے انسانوں یا قیامت تک آنے والے انسانوں، تمہیں کیسے پتہ چلتا کہ علی کیا ہے؟ یہ تو میدان میں پتہ چل گیا کہ علی ہی علی ہے. ذرا فرمائیے علی ہی علی ہے یا علی بھی علی ہے؟ بیٹے ہو ایک ہوتا ہے ہی، ایک ہوتا ہے بھی. عربی کے بھی اپنے رموز ہیں تو اردو کے بھی اپنے رموز ہیں، سرائکی کے بھی اپنے رموز ہیں. علی ہی علی ہے یا علی بھی علی ہے؟ جی کیوں؟ ہی وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی ثانی نہ ہو، بھی وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی ثانی ہو. تو کیا خیال ہے علی کا کوئی ثانی نہ تھا یا کوئی ثانی نہیں ہے یا کوئی ثانی نہیں ہوگا؟ قیامت تک کوئی ثانی نہیں ہوگا. ایک چھوٹے سے 3 جملوں کے ذریعہ جو 3 لمحے میں بھی گزر گیا کہ رسول فرماتے تھے مل لہذا القلب، علی کہتے تھے لبیک انا یا رسول اللہ، رسول فرماتے تھے اجلس. بس اتنے سے واقعے کے ذریعہ کائنات کو اللہ کے رسول نے ہدایت کر دی کہ میرے علی کا کوئی ثانی نہیں. اب سارے تم اکٹھے ہو کے ووٹ دے دو، فلانا افضل اور فلانا افضل اور فلانا افضل، فلانا اعلیٰ اور فلانا اولیٰ اور فلانا یہ اور فلانا وہ. تمہارے ووٹوں کی کوئی حیثیت نہیں، رسول کے فرمان میں جو نقطہ موجود ہے اس کی وجہ سے. نہ اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے اور نہ اسے بھاگ سکتا ہے. ویسے کہہ دیتے ہیں علی شیر خدا. تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ شیر کون ہوتا ہے، شیر خدا کون ہوتا ہے. لفظ شیر ہوتا ہے بہادر کے لیے، جو بہادر انسان ہو اسے کیا کہتے ہیں؟
شیر، لیکن ہر بہادر شیر خدا ہوتا ہے؟ بھٹو ساڑھے شیر ہے، کیا بھٹو کو پیپلز پارٹی والے شیر خدا کہیں گے؟ تھوڑی ای میل جیسی بیٹھا ہوئے کوئی، اچھا بیٹھے، میں اسی بیٹھن سے پوچھتا ہوں، کیا اپنے اس چیئرمین کو شیر خدا کہو گے؟ کیوں نہیں کہو گے؟ اس لیے شیر ہونا اور ہے، شیر خدا ہونا اور ہے۔ شیر تو ہر بہادر کو کہہ سکتے ہو، لیکن شیر خدا وہ ہوتا ہے جو اپنی شجاعت کو اللہ کے لیے وقف کر دے۔ تو جڑے بیچارے کو پتہ ہی نہ ہوئے اللہ کیا ہے، اللہ کو جاننا نہیں ہو، اللہ اسباب کیا کرے سے لا الہ الا اللہ پتہ کر لیے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، رسول اکرم نے اپنے ہر جملے میں تیرے لیے ہدایت کے آفتاب روشن کیے۔ خیر، علی بیٹھ گئے یا نہیں؟ کیوں؟ وہ چنگا لگتا پہ آئی دشمن؟ علی کیوں بیٹھ جاتے تھے؟ اب سمجھ، ولی ہونے کے لیے رسول کا مطیع ہونا ضروری ہے۔ جس دل میں علی کی ولایت ہے سوچ لے، اگر علی ولی اللہ کے نعرے تو لگاتے ہو، علی کی اذانیں تو پڑھتے ہو، اقامتیں تو پڑھتے ہو، علی ولی اللہ کے جھگڑے بھی کرتے ہو کہ فلاں مقام پہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، اور علماء کہتے ہیں پڑھو یا نہ پڑھو، تجھے وہ اچھے نہیں لگتے، تو ذرا بتا تو صحیح، علی ولی اللہ پہ اتنا زور دینے والے، تیرا مقام اطاعت علی کیا ہے؟ مقام تابعداری محمد و آل محمد کیا ہے؟ محمد و آل محمد پہ اس زبان کی نوک سے صلوات پڑھنا، اور ہے تیرے بدن کا ہر ذرہ گواہی دے کہ محمد و آل محمد میرے سردار۔ ہوندہ کہ یار سومن کرنگ تھی بھی تھوڑی زکاة تے دے چھا رات ہی میں آپ بڑی بھونگ کیوں دے وہاں، یہ میں ہوں نا کئی بڑے بڑے رہے، اب بیوری نے ہننے تو میں کیوں دے وہاں، ڈاڈے اوری نے ہننے تو میں کیوں دے وہاں، ساڑھے گھرے رواج ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے بندے، تو کم از کم علی ولی اللہ والا بن جا۔ اگر تو علی ولی اللہ والا بن گیا تو تیرا باپ بھی بخشا جا سکتا ہے، تیری ماں بھی بخشی جا سکتی ہے، تیرے بزرگان بھی بخشے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بخشنے والا ایسا ہے۔ اگر اس کا کسی مرحوم کا ایک بیٹا بھی مجرم کا جس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اس کا بیٹا بھی اگر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ اس بیٹے کی بسم اللہ کے صدقے اس کے باپ کو بھی بخش دے۔ تو اس لیے تجھے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، اطاعت سے فرار مت کر۔ کوئی ملا کہے، کوئی عالم کہے، کوئی مجتہد کہے، کوئی پیر کہے، کوئی مرشد کہے، کوئی کہے، یاد رکھ بغیر تابعداری کے تو ولایت کو نہیں مانتا۔ کیا خیال ہے، زکاة دے ہونی چاہیے یا نہیں؟ آپ ان کے دے ہونی چاہیے یا اگلا اسی تا دے ہونی؟ توجہ رہے، نعم الامراء علی باب الفقراء، بہترین دولت مند وہ ہیں جو فقیروں کے دروازے پہ جائیں اور خود ان کا حق انہیں پہنچائیں۔ اور اگر تیرے دروازے پہ امام زمانہ آئے، کیا خیال ہے، زکاة کے ساتھ خمس بھی واجب ہے یا نہیں؟ کس کا حق ہوتا ہے؟ سادات کا ہوتا ہے، تو امام کا نہیں ہوتا۔ یہی تو جملہ ہے، پہلے امام کا ہے یا پہلے ہم سادات کا ہے؟ بابا ہم سادات کا بھی بڑا سید ہمارا امام ہے۔ یاد رہے سب لوگوں کو، خمس کا آدھا حصہ امام کا ہوتا ہے اور آدھا سا غریب سادات کا ہوتا ہے۔ آپ کو سادات تو یاد ہے، اس لیے کہ سادات آپ کے دروازے پہ آ کے کہتے ہیں میرے کو خمس لے ہو، اور تو سمجھتا ہے کہ جو میرے دروازے پہ آ کے مانگتا ہے وہ حقدار خمس ہے، تو امام کا حق کدھر جائے گا؟
امام بھی تیرے دروازے پہ آئے، اور اگر تو دروازے پہ امام کو بلائے گا تو کیا ہے؟ تو غلام ہے، اس کو غلام کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تابعداری اور اطاعت کا راز کیا ہے، اور بغیر اطاعت کے کچھ بھی نہیں۔ اللہ اپنے آرڈر میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانو الوہیت اس کی مانو، الہ اس کو مانو، عبادت اس کی کرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ معلوم ہے رب وہ ہے جس نے تجھے خلق کیا ہے۔ بتائیے آپ کا خالق کون؟ متا کو بھی یہی ہوئے جی مت تھوڑی نہیں مت اب مان لو اور یقیناً مانو اور یہی عقیدہ لے کے جاؤ کہ جو اللہ ہے وہی رب ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، ایسے لا رب الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی رب نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ وہ کون ہے جس کے لیے تو سجدے میں ماتھا رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی؟ جہاں سبحان اللہ کہتا ہے وہاں اسی سبحان اللہ کو دوسرے الفاظ میں تعبیر کے کہتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ وہ رب ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا تیرے لیے، اور اس کائنات سے مزے اٹھا، جو مرضی آئے کھا پی، مگر خیال کر وہی کھا جس کی اس نے اجازت دی، اور اس کو استعمال نہ کر جس کی اس نے اجازت دی۔ اور یاد رکھ، اجازت دیتے ہوئے اسے اپنا فائدہ نہیں مد نظر، اور روکتے ہوئے اسے اپنا کوئی نقصان کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس مال تھوڑا ہے اور اس لیے وہ کسی چیز سے روک رہا ہے اور کسی سے اجازت دے رہا ہے، نہ، تیرے فائدے کو دیکھتا ہے، اپنے علم خداوندی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تیرا فائدہ کس میں ہے، تیرا نقصان کس میں ہے۔ جس میں تیرا فائدہ اس کے علم کے مطابق ہے اس کو حلال کر دیتا ہے، اور جس میں اس کے علم کے مطابق تیرا نقصان ہے اسے حرام کر دیتا ہے۔ تو اگر اس کے علم پہ بھروسہ نہیں کرتا تو عبد کیسا ہے، کیسا بندہ ہے؟ اس لیے اللہ نے یہ دین جو بنایا ہے وہ تیری ابدی زندگی کی سعادت کا معیار بنایا ہے۔ اب ذرا بتا، دین ہونا چاہیے یا نہیں؟ تیرے اس دین کے لیے تیرے ائمہ نے کیا کیا؟ بس آخری جملہ، وقت ختم ہو گیا، اتنا پوچھتا ہوں، جب چلے حضرت امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ منورہ سے، دشمن نے کہا تھا اگر بیعت نہ کرے تو ان کا سر واپس آنا چاہیے۔ امام نے یہ جملہ جواب میں کہا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن سوال ہے کیا فقط اپنا سر بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا تھا؟ ٹھیک ہے دشمن تو قتل کا آرڈر کر چکا تھا، لیکن کیا امام اگر فقط اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنا سر بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ رہے تھے تو پھر تو جوانوں اور جنگجوؤں کو ساتھ لے کے چلتے۔ میں دیکھ رہا ہوں وہ پردہ داروں کو بھی لے کے چل رہے ہیں، وہ بہنوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں، وہ بیٹیوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں، وہ حرم کی بیویوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں، پردے ہی پردے لگے ہوئے ہیں، اور پردہ دار مہمنوں پہ بیٹھی ہے زینب کبریٰ، ام کلثوم اور دیگر بیویاں۔ ذرا مجھے بتا تو صحیح، جو اپنے سر بچانے کے لیے جاتا ہے وہ تو فقط اپنے لڑاکا جوانوں کو لے کے جاتا ہے، یہ بیویوں کو لے جانے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ پردہ داروں کو لے جانے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اس وقت پتہ چلا جب گھوڑے دوڑ گئے، لاشاں پامال ہوا، بیویاں آ کے رسیوں میں بندھی ہوئی کھڑی تھی،
سجاد مولا کے چہرے پہ موت کی زردی دیکھ رہی تھی، پوچھتی ہے بیٹا کیا تو بھی ہمارا ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ اور سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں میرا یہ حال کیوں نہ ہو، میدان پورے میں ایسے پڑے ہیں جیسے منی میں ذبح شدہ قربانیاں پڑی ہوتی ہے، اور مجھے اتنا اجازت بھی نہیں ہے کہ میں نے سپرد خاک کر سکوں۔ اور بی بی فرماتی ہے میں نے تیرے بابا سے سنا تھا کہ یہ مقام ایسے نہ رہے گا، یہاں ذریعے بنے گی، یہاں روزے بنے گے، یہاں لوگ ہزاروں میلوں سے آ کے رخت سفر مان کے آئیں گے اور زیارت کریں گے۔ لیکن میرے عزیز بیبیاں کیوں لے گئے رسول اکرم کے پاس؟ اب پتہ چلا کہ اگر جان بچانا مقصود تھی فقط تو پھر بیویوں کو لے جانے کی ضرورت نہ تھی، دراصل دین بچانا چاہتے تھے اور جانتے تھے فقط ہمارے سر جو ہے وہ دین نہیں بچا سکیں گے، بلکہ کچھ بیویوں کی خدمات بھی ہوں گی جو دین کو بچانے کا وسیلہ بنے گی۔ اور وہ پتہ تب چلا جب بندھے ہوئے ہاتھ تھے، سروں پہ چادریں نہ تھیں، بے معمل اونٹ تھے۔ مسلم جساس روایت کرتا ہے کہ میں دارالامارہ میں چونہ گری کر رہا تھا تو باہر سے میں نے شور و شین سنا۔ میں نے پوچھا یہ کیسا شور ہے؟ تو گورنر ہاؤس کے ایک نوکر نے کہا یہ ہمارے امیر کا کوئی باغی مارا گیا ہے، جس کے کٹے ہوئے سر اور جس کے قیدیوں کو لایا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا وہ تمہارے امیر کا باغی کون تھا؟ اس کی زبان پہ آیا حسین ابن علی۔ یہ جو کہ محب مولا تھا چیخ کے رہ گیا، کہتا ہے وہ ہٹا اور میں نے اپنے منہ پہ پیٹنا شروع کر دیا۔ بالآخر میں نے چاہا جاؤں دیکھوں تو صحیح، جب باہر بازار میں آیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، 40 سے زیادہ اونٹ تھے جن پر کچھ بیویاں قیدی سوار تھی، جن پر ایک قیدی ایسا بھی تھا جس کو اس طرح لاد کر باندھ دیا گیا تھا کہ ایک قدم سے رسی لے کر اونٹ کے پیٹ سے گزار کر دوسرے پیر رسی پہ باندھ دی گئی تھی، اس لیے کہ وہ کہیں گرنے نہ پائے۔ اب سوچ یہ سارا ظلم کرنے والے نے کیوں کیا اور سہنے والوں نے کیوں سہا؟ تو جواب یہ ہے کہ اے 15ویں صدی کا مومن، تجھ تک دین نہ پہنچ سکتا، تجھ تک دین کا آوازہ نہ پہنچ سکتا، اور دین کی عظمت تجھ تک نہ پہنچ سکتی اگر یہ بندھے ہوئے ہاتھ نہ ہوتے، اگر یہ چنی ہوئی چادریں نہ ہوتی۔ اور بالآخر سب سے آخری جملہ کہہ دوں، سخت ترین شاید تصویر وہ بنی جب یزید جیسا خبیث ترین بدماش بیٹھا تھا تخت پر، اس کے سر پہ سونے کا تاج تھا، اس کے بدن پہ ریشم کا لباس تھا، اس کے پاس ایک سدھایا ہوا بندر تھا، اور وہ خبیث سامنے مظلوم کے کٹے ہوئے سر کو رکھے ہوئے تھا، اور سامنے کھڑی تھی رسول کی بیٹیاں جو رسن بستہ حالت میں تھی، لیکن رسول کی بیٹی اتنی کوئی شیر دل بیٹی تھی، شیر کی بیٹی کہ کہہ رہی ہے یا یزید کد قیدک وساسا یک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید تیرے دو منحوس منصوبے ہیں، ایک یہ کہ میرے نانے کے دین کو بٹھانا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم آل محمد کا ذکر ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اپنے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں دونوں میں ناکام رہے گا۔ نہ تو اس سے ذکر محمد مصطفیٰ ختم ہو سکے گا اور نہ تو اس سے ذکر آل محمد ختم ہو سکے گا۔ زندہ رہے گا دین بھی اور پائندہ رہے گا ذکر آل محمد بھی۔ اسی کو ہم کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ حسینیت نام ہے دین بچانے والی پاکیزہ کوششوں کا، اور یزیدیت نام ہے دین مٹانے والی منحوس سازشوں کا۔ کل بھی دین زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، لیکن یہ اس کے پیچھے کھڑی ہے جہاں حسین کے کٹے ہوئے سر کے قطرے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں بندھے ہوئے ہاتھوں کی آہیں کھڑی ہوئی ہیں۔ خداوند منان ہمیں اس دین کی عظمت کو سمجھنے، ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا